آپ سب لوگ عہد کرو اللہ سے کہ یا اللہ اسی لازمی قربانی کرنی ہے، بھاؤ موبائل بیچنا پے جائے بعد چ لے لینا۔ ایک قربانی کا دیکھو، اگر ایک بندہ ایک کپ چائے کا روزانہ کم کر دے، 30 روپے کا کپ ہے چائے کا، 900 روپیہ مہینہ، ہاں 12 نایا 108، 10,000 دے اتے چاہ دا کپ ایک روز پی جاندہ بندہ، تے جیڑا سگرٹاں دی ڈبی پجامہ دی پیندے ہیں، جیڑا پان کھاندے ہیں، جب قربانی آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ قربانی بھائی تسی قربانی نہیں کیتی، وڈے گھر ہو رہی جی قربانی، وڈے گھر ابا ہی کر رہا ہے، بھئی ابے دا الگ سلسلہ وا، 4 بھرا وا، 4 دکاناں وا، الگ الگ کرن رہے ہوئے کام۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی اپنے زیور بیچ دو، تھوڑا سا زیور بیچو اگر تمہارے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو۔ ہماری ایک عزیزہ تھی تو انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے بند روڈ کے اوپر لاہور، تو چھت ڈلتے ہوئے پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کو اپنا سارا زیور دے دیا کہ یہ زیور لو، بیچ کے چھت ڈلوا دو۔ اب انہوں نے چھت ڈلوا دی اس کی، پیسے زیور بیچ کے، تو جو بڑی بہن تھی ان کی، اس نے کہا آپی آپ نے نا زیور سستا بیچ دیا، زیور بڑا مہنگا ہو گیا۔ کہندی تینوں کی پتہ میں 10 گنا زیادہ بیچے ہے، سستا کتھے بیچے ہے۔ لاہور میں گوال منڈی چوک کے ساتھ جامع مسجد مائی لاڈو ہے، دیکھی آپ میں سے کسی نے؟ کیوں جی دیکھی بابا جی تسی جامع مسجد لاڈو؟ واہ جی واہ، اماں جی دی قبر بھی اندر ہی آ۔ وہ اماں لاڈو جو تھی وہ دایا تھی، شاہی دایا۔ یہ مغلیہ دور بادشاہ ہے نا، مغلیہ دور کے جتنے بادشاہ تھے نا، بابر، ظہیر الدین، اس زمانے کی وہ عورت تھی اور دائیا کا کام کرتی تھی، دائی تھی۔ تو آپ کو پتہ کہ جو شہزادیاں ہیں، بادشاہ کی گھر والی ہیں، خوشی میں ایسے انگوٹھی اتار کے دے دیتی تھے، پھڑ اماں، بیٹے دیتے بیٹی دیتے، لے وے تین تحفہ دے دیتا۔ تو اماں جی کے پاس کافی زیور اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے وہ مسجد بنا دی، جامع مسجد مائی لاڈو، اب قیامت تک رہے گی وہ۔ اماں جی کی قبر بھی اس کے اندر، گھر تھا اس کا، گھر ہی اس نے سارا گرا کے مسجد بنا دی، اس کے اندر ہی اس کی قبر ہے، قبر بھی پردے کے اندر ہے۔ تو اللہ جس کو توفیق اسی کو دیتا ہے جو چاہت رکھے۔ چاہت تو رکھو، تم لوگ دل کے اندر چاہت تو رکھو، چاہت ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر تمہاری نیت ہوگی کہ میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے تو اللہ بے شک آپ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت دے مدینہ منورہ میں، تو دیکھ لو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں شہادت دے دی۔ دل میں چاہت رکھنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ سال کے بعد قربانی آتی ہے، باپ کے اوپر الگ فرض ہے، واجب ہے، بھائی کے اوپر، 4 بھائی ہیں تو چاروں کے الگ الگ ہے، اگر کوئی خاتون صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر الگ ہے۔ سال کے بعد تو عید آتی ہے، تو سال کے بعد عید آتی ہے تو سال کے بعد بھی ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ عید آ گئی ہے جی، تسی قربانی کر رہے ہو، یہ ابا ہی کہندے حالات ہی بڑے اچھے، مال ہی نہیں وکدا۔ ایک بندہ آیا تھے لاہور، ساڈے بزرگ سے انتقال کر گئے، مولانا سعید صاحب، وہ بندہ پجاروں کے اوپر آیا، وہ کہندا حضرت صاحب دعا کر دیو، حالات بڑے ٹائٹ ہے گیا، ایک کوٹھی وہ بھی نہیں وک رہی، ایک زمین نہیں وک رہی، مینوں بڑی پریشانی ہے کہ پتہ نہیں اس عید بھی قربان میں کر سکدا کہ نہیں کر سکدا۔ تے پجاروں تو اتر گیا ہے، 2 لاکھ دا موبائل پھڑیا ہونا،
تو یہ اگر تو دل کے اندر چاہت ہوتی ہے انسان کے کہ یا اللہ، اللہ اتنی محبت کرنے والے ہیں آپ سے، کتنی محبت ہے اللہ کو، شمار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتیں اتنی ہیں کہ گنتی کرو نہیں ہوتی۔ صحت ہے، تندرستی ہے، چلتے پھرتے ہیں، خوبصورت بچے ہیں، گھر دیا ہوا ہے، بجلی چل رہی ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے باوجود جس بندے سے پوچھ لو، ہاں جی مول صاحب کی حال ہے، کوئی حال ہی نہیں آج کل جی، کیوں باجی کی گل ہوا؟ لوگوں نے کاروبار ہی بڑے سست ہے، چندہ ہی بہت کٹ ہو گیا۔ پیر صاحب، ہاں جی حضرت، پتہ نہیں کی ہے، لوگ کی کنجوس ہی بڑے ہو گئے، آج کل ہدیے ہی بڑے کٹ گئے۔ اسی طرح سارے پاسے ادھر ہی ہیں۔ اللہ کا شکر، وَإِن تَعُدُّوا، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں دگنا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو پہلی چیزیں بھی لے لوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، کہ شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ابھی ان کو کتنا شکر کرنا چاہیے راؤ صاحب کو، اللہ نے ان کو یہ جگہ دی، پھر اللہ پاک نے ان کو یہاں مدرسہ دے دیا، پھر اللہ پاک نے آپ لوگوں کو یہاں بھیج دیا، پھر اللہ نے مجھے ہمت دی، میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں گرمی میں، ابھی 5 گھنٹے میں واپس جاؤں گا، مجھے اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وقت میرا قیمتی ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ایسی پتہ نہیں کیڑا بزرگاں دی دعاواں جنہاں دی برکت نال مینوں اللہ پاک نے ہمت دیتی، توفیق دے دیتی۔ ساڑھے بزرگ پیر جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے ونڈ میں ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا، وہ 15 دن باہر ہی رہتے تھے، کبھی قصور، کبھی پسرور، کبھی نارووال، شکر گڑھ، اسی طرح مغرب کے بعد عشاء کے بعد پروگرام ہوتا تھا، 15 دنوں کے بعد گھر جاتے تھے۔ اسی طرح اور ہمارے جتنے بزرگ، اب وہ مجھے ایسے خیال لگتا ہے کہ بس وہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے وہ ان کا جو مشن چلا رہے تھے وہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ یہ اس کی عنایت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ تو ایک تو آج کی نشست میں آپ نے یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ سال کے بعد آنی ہے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قربانی نہ ہو، حصہ ڈالو۔